السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں عثمان نشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان نشاد آفیشیل۔ آج پھر آپ کی خدمت میں بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس زمانے میں مکہ کی طرف 4 راستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کھڑی پہاڑیوں میں سے گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک ایک راستہ دے دیا گیا۔ انہیں اپنے اپنے راستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ فوج کے ان حصوں میں ایک کی نفری سب سے زیادہ رکھی گئی تھی۔ اس کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، ایک کے کماندار زبیر رضی اللہ عنہ تھے اور چوتھے حصے کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس اسکیم میں غیر معمولی دانشکار فرما تھی۔ 4 سمتوں سے پیش قدمی کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے دفاعی دستوں کو 4 حصوں میں بکھیر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو کسی ایک یا 2 راستوں پر روک بھی لیں تو دوسرے دستے آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ فوج کی اس تقسیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑیں تو وہ کسی راستے سے بھاگ بھی نہ سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسکیم کے علاوہ جو احکام دیے تھے وہ یہ تھے: قریش دفاع میں نہ لڑیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، امن کا جواب پر امن طریقے سے دیا جائے، اگر کہیں جھڑپ ہو جائے تو زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کی جائے، لڑنے والوں میں جو پکڑا جائے اس پر تشدد نہ کیا جائے، نہ اسے قتل کیا جائے اور اسے جنگی قیدی بھی نہ سمجھا جائے، اور ان میں سے کوئی بھاگ نکلے تو اسے بھاگ جانے دیا جائے۔ اسلامی لشکر کے 4 حصوں کو پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا تھا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری بمطابق 11 جنوری 630 عیسوی کا دن تھا۔ اسلامی لشکر کے 3 حصے اپنے راستوں سے گزر کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ کسی طرف سے ان پر ایک تیر بھی نہ آیا۔ شہر کا کوئی دفاع نہ تھا۔ قریش کی کوئی تلوار نیام سے باہر نہ نکلی۔ لوگ گھروں میں بند رہے۔ کسی مکان کی چھت پر کوئی عورت یا بچے کھڑے نظر آتے تھے۔ مسلمان چوکنے تھے۔ شہر کا سکوت مشکوک اور ڈراؤنا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس سکوت سے کوئی طوفان اٹھنے والا ہو۔ شہر سے کوئی طوفان نہ اٹھا۔ طوفان اٹھانے والے 2 آدمی تھے، ایک اکرمہ اور دوسرا صفوہ۔ دونوں شہر میں نہیں تھے۔ کئی اور آدمی شہر میں نہیں تھے، وہ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے تھے۔ وہ رات کو باہر نکل گئے تھے۔ ان کے ساتھ تیر انداز بھی تھے۔ یہ ایک جیش تھا جو اس پہاڑی راستے کے قریب جا پہنچا تھا جو خالد کی دستے کی پیش قدمی کا راستہ تھا۔ اکرمہ اور صفوان کو معلوم نہیں تھا کہ اس اسلامی دستے کے قائد خالد رضی اللہ عنہ ہیں۔ اکرمہ اور صفوان کا ایک آدمی کہیں بلندی پر تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا اور اوپر سے دوڑتا نیچے گیا۔ اے صفوان، اس آدمی نے صفوان سے کہا، کیا تو ہمیں اجازت دے گا کہ تیری بیوی کے بھائی کو ہم قتل کر دیں؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے خالد کو دیکھا ہے۔ اپنے قبیلے کی عزت اور غیرت سے بڑھ کر مجھے کوئی اور عزیز نہیں۔ صفوان نے کہا، اگر خالد میری بہن کا خامند ہوتا تو آج میں اپنی بہن کو بیوہ کر دیتا۔ مت دیکھو کون کس کا بھائی، کس کا باپ اور کس کا خامند ہے۔ اکرمہ نے کہا، خالد میرا بھی کچھ لگتا ہے لیکن آج وہ میرا دشمن ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا دستہ اور آگے آیا تو اس پر تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو روک لیا۔ اے اہل قریش، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا، ہمیں راستہ دے دو گے تو محفوظ رہو گے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اس پر ہاتھ نہ اٹھانا جو تم پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ کیا تمہیں اپنی جانیں عزیز نہیں؟ میں تمہیں صرف ایک موقع دوں گا۔ تیروں کی ایک اور بوچھاڑ آئی۔ ہم تیرے رسول کے حکم کے پابند نہیں خالد، اکرمہ نے للکار کر کہا۔ ہمت کر اور آگے آ، ہم ہیں تمہارے پرانے دوست صفوان اور اکرمہ، تو مکہ میں زندہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تیروں کی دوسری بوچھاڑ سے معلوم کر لیا تھا کہ دشمن کہاں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو روک کر پیچھے ہٹا لیا اور اپنے کچھ آدمیوں کو پہاڑوں کے اوپر آگے بڑھنے اور تیر اندازوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اکرمہ اور صفوان خالد رضی اللہ عنہ کے ان آدمیوں کو نہ دیکھ سکے۔ تھوڑی سی دیر میں یہ آدمی دشمن کے سر پر جا پہنچے۔ وادی سے خالد رضی اللہ عنہ نے حلہ بول دیا جو اس قدر تیز اور شدید تھا کہ قریش کے پاؤں اکھڑ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اوپر سے بھی حملہ کرایا تھا اور نیچے سے بھی۔ کہاں ہو اکرمہ؟ خالد رضی اللہ عنہ للکار رہے تھے۔ کہاں ہو صفوان؟ وہ دونوں کہیں بھی نہیں تھے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے حلے کی تاب نہ لا سکے اور خالد رضی اللہ عنہ کو نظر آئے بغیر کہیں بھاگ گئے۔ ان کا جیش بھی لاپتہ ہو گیا۔ پیچھے قریش کی 12 لاشیں رہ گئیں۔ مختصر سی اس جھڑپ میں 2 مسلمان حبش رضی اللہ عنہ بن اشعر اور کوز بن جابر فہری رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اسلامی فوج کے 3 حصے مکہ میں داخل ہو چکے تھے۔
खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का दस्ता अभी नहीं पहुंचा था। सब हैरान थे कि अहले मक्का ने मुज़ाहमत नहीं की, फिर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के ना आने की वजह क्या हो सकती है। एक कासिद को दौड़ाया गया। वो खबर लाया कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु 2 मुसलमानों की लाशें लेकर आ रहे हैं और उनके दस्ते ने कुरैश के 12 आदमी मार डाले हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बरहम हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह जानते थे कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जंगो जदल के दिलदादा हैं। उन्होंने बगैर इश्तियाल के लड़ाई मूल ले ली होगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मक्का में आने की इत्तला मिली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाकर पूछा कि इस हुक्म के बावजूद कि लड़ाई से गुरेज किया जाए, उन्होंने कुरैश के 12 आदमियों को क्यों मार डाला। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अकरमा और सफवान के साथ कुरैश के मुतअद्दिद आदमी थे जिन्होंने उन पर तीर बरसाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह भी बताया कि उन्होंने अकरमा और सफवान को एक मौका दिया था, लेकिन उन्होंने तीरों की एक और बौछार फेंक दी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि अकरमा और सफवान कहाँ हैं। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि वो मक्का के दिफा में लड़ने के लिए चले गए थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हो गया कि लड़ाई खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने शुरू नहीं की थी। मक्का पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन तलहा थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करके मदीना को गए 7 साल गुजर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के दरो दीवार को देखा, वहाँ के लोगों को देखा, दरवाजों और छतों पर खड़ी औरतों को देखा। बहुत से चेहरे शनासा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते चले गए और काबा में दाखिल हो गए। 7 मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब मक्का में किसी को इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फप्ती कसे। अहले कुरैश चेहरों पर खौफ व हिरास के तासुरात लिए अपने अंजाम के मुंतजर खड़े थे। अरबों के यहाँ अपनी बेइज्जती और कत्ल के इंतकाम का रिवाज बड़ा भयानक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया था कि जो अमन कायम रखेंगे उनके साथ पुरअमन सलूक किया जाएगा। इसके बावजूद कुरैश डरे सहमे हुए थे। अहले कुरैश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने रुक कर पूछा, खुद बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक। लोगों की आवाजें बुलंद हुईं। वो खैर और बख्शिश के तलबगार थे। अपने घरों को जाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हमने तुम्हें बख्श दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा की अजीम घड़ी तो वो थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे में रखे हुए बुतों की तरफ तवज्जो दी। बुतों की तादाद 360 थी। इनमें एक बुत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी था। इस बुत के हाथों में तीर थे। इन तीरों में बुत खाने के पेशवा फाल निकाला करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक मोटी और मजबूत लाठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लाठी से बुत तोड़ने शुरू कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत तोड़ते जाते और बुलंद आवाज से कहते जाते, हक आया बातिल चला गया, बेशक बातिल को चले जाना था। मौर्रिख लिखते हैं कि ऐसे लगता था जैसे ये सदाएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाठी की हर ज़रब से काबे की दीवारों से उठ रही हूँ। काबे से बुतों के टुकड़े उठाकर बाहर फेंक दिए गए और काबा आलमे इस्लाम की इबादतगाह बन गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के इंतजामी उमूर की तरफ तवज्जो दी। कुरैश और दीगर कबाइल के लोग कबूल इस्लाम के लिए आते रहे। बुत सिर्फ काबे में ही नहीं थे, मक्का के गिरदो नवाह की बस्तियों में मंदिर थे, वहां भी बुत रखे थे। सबसे अहम बुत अज़्ज़ा का था जो चंद मील दूर नखला के मंदिर में रखा गया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़्ज़ा का बुत तोड़ने का काम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द किया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने साथ 30 सवार लिए और इस मुहिम पर रवाना हो गए। दूसरे मंदिरों के बुत तोड़ने के लिए मुख्तलिफ जैश रवाना किए गए। अज़्ज़ा का बुत अकेला नहीं था, चूंकि ये देवी थी इसलिए इसके साथ छोटी देवियों के बुत भी थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे तो मंदिर का पुरोहित उनके सामने आ गया। उसने इल्तिजा की कि उनके बुत न तोड़े जाएं। मुझे अज़्ज़ा का बुत दिखाओ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने न्याम से तलवार निकालकर पुरोहित से पूछा। पुरोहित मौत के खौफ से मंदिर के एक बगली दरवाजे में दाखिल हो गया।
خالد رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے گئے، ایک کمرے سے گزر کر اگلے کمرے میں گئے تو وہاں ایک دیوی کا بڑا ہی خوبصورت بت چبوترے پر رکھا تھا۔ پروہت نے بت کی طرف اشارہ کیا اور بت کے آگے فرش پر لیٹ گیا۔ مندر کی داسیاں بھی آ گئیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار سے اس حسین دیوی کا بت توڑ ڈالا اور اپنے سواروں سے کہا کہ بت کے ٹکڑے باہر بکھیر دیں۔ پروہت دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور داسیاں بین کر رہی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیویوں کے بت بھی توڑ ڈالے اور گرج کر پروہت سے کہا، کیا اب بھی تم اسے دیوی مانتے ہو جو اپنے آپ کو ایک انسان سے نہیں بچا سکی؟ پروہت دھاڑے مارتا رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ فاتحانہ انداز سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے سواروں کو واپسی کا حکم دیا۔ جب خالد رضی اللہ عنہ اپنے 30 سواروں کے ساتھ مندر سے دور چلے گئے تو پروہت نے جو دھاڑے مار رہا تھا بڑی زور سے قہقہہ لگایا۔ پجارنے جو بین کر رہی تھیں وہ بھی ہنسنے لگی۔ عزا کی توہین کوئی نہیں کر سکتا، پروہت نے کہا۔ خالد جو خود عزا کا پجاری ہوا کرتا تھا بہت خوش ہو کے گیا ہے کہ اس نے عزا کا بت توڑ ڈالا ہے۔ عزا زندہ ہے، زندہ رہے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں، کہاں تھا یہ بت؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہ مندر اور اس کا وہ کمرہ بتایا جہاں انہوں نے وہ بت دیکھا اور توڑا تھا۔ تم نے عزا کا بت نہیں توڑا خالد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور اصلی بت توڑ کر آؤ۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عزا کے 2 بت تھے، ایک اصلی جس کی پوجا ہوا کرتی تھی، دوسرا نقلی تھا۔ یہ غالباً مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا خون کھولنے لگا۔ انہوں نے اپنے سواروں کو ساتھ لیا اور نخلا کو روانہ ہو گئے۔ مندر کے پروہت نے دور سے گھڑ سواروں کو آتے دیکھا تو اس نے مندر کے محافظوں کو بلایا۔ وہ پھر آ رہے ہیں، پروہت نے کہا۔ انہیں کسی نے بتا دیا ہوگا کہ اصلی بت ابھی مندر میں موجود ہے۔ کیا تم عزا کی عزت کی حفاظت کرو گے؟ اگر کرو گے تو عزا دیوی تمہیں مالا مال کر دے گی۔ کچھ سوچ کر بات کر مقدس پیشوا، ایک محافظ نے کہا۔ کیا ہم 2-3 آدمی اتنے زیادہ گھڑ سواروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر عزا دیوی ہے تو یہ اپنے آپ کو ضرور بچا لے گی، ایک اور محافظ نے کہا۔ اس کے لہجے میں طنز تھی، کہنے لگا، دیوی دیوتا انسانوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، انسان دیوتاؤں کی حفاظت نہیں کیا کرتے، پھر عزا اپنی حفاظت خود کرے گی، پروہت نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے گھوڑے قریب آ گئے تھے۔ محافظ مندر کی پجارنوں کو ساتھ لے کر بھاگ گئے۔ پروہت کو یقین تھا کہ اس کی دیوی اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچا لے گی۔ اس نے ایک تلوار لی اور اسے عزا کے گلے میں ڈال دیا۔ پروہت مندر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور بھاگ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ مندر میں آن پہنچے اور تمام کمروں میں عزا کا بت ڈھونڈنے لگے۔ انہیں ایک بڑا ہی خوشنما کمرہ نظر آیا۔ اس کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھا، عزا کا بت سامنے چبوترے پر رکھا تھا، اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ یہ بت ویسا ہی تھا جیسا خالد رضی اللہ عنہ پہلے توڑ کر گئے تھے۔ اس بت کے قدموں میں لوبان جل رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ اور خوشبو سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عبادت کا کمرہ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دہلیز سے آگے قدم رکھا تو ایک سانولے رنگ کی ایک جوان عورت جو بالکل برہنہ تھی خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گئی۔ وہ رو رہی تھی اور فریادیں کر رہی تھی کہ بت کو نہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ عورت خالد رضی اللہ عنہ کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے برہنہ ہو کے آئی تھی، اور اس کے رونے کا مقصد خالد رضی اللہ عنہ کے جذبات پر اثر ڈالنے کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو اس عورت نے بازو پھیلا کر خالد رضی اللہ عنہ کا راستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی اور اس عورت پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا ننگا جسم 2 حصوں میں کٹ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ غصے سے بپھرے ہوئے بت تک گئے اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ طاقت اور خوشحالی کی دیوی اپنے آپ کو ایک انسان سے نہ بچا سکی۔ خالد رضی اللہ عنہ مندر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگائی۔ ان کے سوار ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر خالد رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ ہاں خالد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم نے عزا کا اصلی بت توڑا ہے، اب اس خطے میں بت پرستی نہیں ہوگی۔ قریش کا مشہور اور جوشیلا سالار اکرمہ مکہ کے راستے میں خالد رضی اللہ عنہ کے خلاف آخری معرکہ لڑ کر روپوش ہو گیا تھا۔ اس نے اور صفوان نے اپنے قبیلے کے سردار کی حکم عدولی کی تھی۔ اسے اپنا انجام بہت برا نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی یہ خطا نہیں بخشیں گے کہ اس نے اسلامی فوج کے ایک دستے پر حملہ کیا اور اس دستے کے 2 آدمی شہید کر دیے تھے۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔
تاریخوں میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد قریش کی 4 عورتوں اور 6 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کی تھیں۔ انہیں مرتد کہا گیا تھا۔ ان میں ہند اور اکرمہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند ہر اس انسان کے خون کی پیاسی ہو جاتی تھی جو اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ فتح مکہ کے 2-3 روز بعد ایک آدمی اکرمہ کے گھر آیا۔ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں بہن۔ اس شخص نے اکرمہ کی بیوی سے کہا، اکرمہ میرا دوست ہے، میں قبیلہ بنو بکر کا آدمی ہوں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ اکرمہ اور صفوان نے مسلمانوں کا رستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ اس کا مقابلہ خالد سے تھا جو تجربہ کار جنگجو ہے، اور اس کے ساتھ آدمی بھی زیادہ تھے۔ میں جانتی ہوں۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں پہلے سن چکی ہوں میرے اجنبی بھائی، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ زندہ تو ہے؟ وہ مجھے بتا گیا تھا کہ یمن جا رہا ہے۔ اجنبی نے کہا، وہ کہہ گیا ہے کہ تجھے وہاں بلا لے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کس کے پاس گیا ہے، تجھے یہی بتانے آیا تھا۔ وہ واپس نہیں آئے گا، اسے یہاں بھی نہیں آنا چاہیے۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، وہ آ گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، تم تیار رہنا۔ اجنبی نے کہا، اس کا پیغام آئے گا تو میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں گا۔ تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گی تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر حبشہ کو چلا جائے گا۔ اجنبی اسے اپنی بستی کا اور اپنا نام بتا کر چلا گیا۔ 2 روز بعد اکرمہ کی بیوی بنو بکر کی بستی میں گئی اور اس آدمی سے ملی جس نے اسے اکرمہ کا پیغام دیا تھا۔ کیا تو اکرمہ کے پاس جانے کو آئی ہے؟ اکرمہ کے دوست نے پوچھا۔ میں اسے واپس لانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، کیا تو نہیں جانتی کہ وہ آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا؟ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری فریاد پر میرے شوہر کو معاف کر دیا ہے۔ کیا تو نے محمد کو اللہ کا رسول مان لیا ہے؟ مان لیا ہے۔ محمد نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہوگا۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، اس نے تمہارے آگے یہ شرط رکھی ہوگی کہ تم اور اکرمہ اسلام قبول کر لو تو؟ نہیں۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں میرے ساتھ ایسا کوئی سودا نہیں کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے نہیں جو سودا کر کے اپنی بات منوایا کرتے ہیں۔ میں وہاں اپنے شوہر کی جان بخشی کی فریاد لے کر گئی تھی۔ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو میں نے دل سے کہا کہ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جو کبھی ہم میں سے تھے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس میں اب فریاد لے کر گئی، آپ کی آنکھوں میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئی جو کسی اور انسان میں نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں کہیں گے کہ یہ اکرمہ کی بیوی ہے، اسے یرغمال بنا کر رکھو تاکہ اکرمہ آ جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک مجبور عورت جان کر عزت سے بٹھایا۔ میں نے فریاد کی کہ فتح آپ کی ہے، میرے بچوں کو یتیم نہ کریں، میرے شوہر کی بدعہدی کی سزا مجھے اور میرے بچوں کو نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے اکرمہ کو معاف کیا، اور معلوم نہیں وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھ سے کہلوایا کہ میں تسلیم کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب میں اس خدا کو مانتی ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت دی ہے۔ اور تو مسلمان ہو گئی؟ اکرمہ کے دوست نے کہا۔ ہاں۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں مسلمان ہو گئی، مجھے اس کے پاس لے چل میرے شوہر کے دوست، میں اسے واپس لاؤں گی، میں دوستی کا حق ادا کروں گا۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، چل میں تیرے ساتھ یمن چلتا ہوں۔ کافی دنوں بعد اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ اپنے گھر جانے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز صفوان بھی واپس آ گیا، وہ بھاگ کر جدہ چلا گیا تھا۔ ایک دوست اس کے پیچھے گیا اور اسے کہا کہ وہ سالاری رتبے کا جنگجو ہے اور اس کی قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جان سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی کہا گیا کہ قبیلہ قریش ختم ہو چکا ہے۔ صفوان تلوار کا دھنی اور نامور سالار تھا، وہ اپنے دوست کے ساتھ مکہ آ گیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند ایسی عورت تھی جس کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اسلام قبول کر لے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے رکھا تھا اور وہ روپوش تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ہند کو جب پتا چلا کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ اور صفوان رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سامنے آ گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جا پہنچی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ مکہ کے ارد گرد دور اور نزدیک کچھ قبائل تھے، ان میں بعض بت پرست تھے اور بعض توہمات کو عقیدہ بنائے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجے کہ وہ اللہ کا سچا دین قبول کر لیں۔ پیغام لے جانے والے فوجی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی پر تشدد نہ کیا جائے اور جنگی کارروائی سے گریز کیا جائے۔ مکہ کے جنوب میں تہامہ کا علاقہ ہے جہاں جنگجو قبائل بکھرے ہوئے تھے، ان کے متعلق خدشہ تھا کہ لڑنے پر اتر آئیں گے، اس لیے اس علاقے میں فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا اور اس کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ تمام کا تمام دستہ گھڑ سوار تھا، اس میں بنو سلیم کے آدمی بھی تھے، مدینہ کے بھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو مکہ سے تقریباً 50 میل دور ململیم کے مقام تک جانا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سوار دستے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کی منزل 50 میل دور تھی۔ بمشکل 15 میل دور گئے ہوں گے کہ ایک مشہور جنگجو قبیلے بنو جزیمہ کے آدمیوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے کا راستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ بنو جزیمہ باقاعدہ لڑائی کے لیے نکل آئے۔ ہم لڑنے نہیں آئے، خالد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، ہم دعوت دینے آئے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جزیمہ کی طرف سے جواب آیا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دھوکہ کھانے نہیں آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو تلواریں اور برچیاں پھینک دو، خبردار بنو جزیمہ۔ بنو جزیمہ کی طرف سے کسی نے للکار کر کہا، اسے میں جانتا ہوں، یہ مکہ کے الولید کا بیٹا خالد ہے، اس پر اعتبار نہ کرنا، ہتھیار ڈال دو گے تو یہ ہم سب کو قتل کرا دے گا، ہتھیار نہ ڈالنا۔ خدا کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ملا ہوتا کہ جنگ نہ کرنا تو میں دیکھتا کہ تم ہتھیار ڈالتے ہو کہ نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم دوست بن کر آئے ہیں، ہم تم پر اللہ کا دین زبردستی ٹھونسنے نہیں آئے، ہمیں دوست سمجھو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اہل قریش کی کیا خبر ہے؟ بنو جزیمہ کی طرف سے آواز آئی، مکہ چل کے دیکھو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جزیمہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھے اور بنو جزیمہ کے سردار سے گلے ملے۔ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کو مکہ ایک مرکز کی حیثیت سے مل گیا۔ یہ سورج کی مانند تھا جس کی کرنیں دور دور تک پھیلنے لگی، لیکن اسلام کی دشمن قوتیں یکجا ہو رہی تھیں۔ طائف ایک مقام ہے جو مکہ معظمہ سے چند میل دور ہے۔ جنوری 630 شوال 8 ہجری کی ایک رات وہاں جشن کا سماں تھا۔ فضا شراب کی بو سے بوجھل اور رات مخمور تھی۔ رقص کے لیے طائف کے ارد گرد کے علاقے کی چنی ہوئی ناچنے والیاں آئی ہوئی تھیں۔ ان کے رقص اور حسن نے مہمانوں کو مدہوش کر دیا تھا۔ مہمان مکہ کے شمال مشرقی علاقے کے مشہور جنگجو قبیلے حوازن کے سرکردہ افراد تھے۔ ان کے میزبان طائف اور گرد و نواح میں پھیلے ہوئے قبیلے ثقیف کے سردار تھے، جنہوں نے اپنی مہمانوں پر اپنی عمارت اور فیاضی اور کشادہ ظرفی کا رعب جمانے کے لیے اتنی شاہانہ ضیافت اور اتنے شاندار جشن کا اہتمام کیا تھا۔ دو لڑکیاں رقص کے کمال دکھا رہی تھیں کہ میزبان قبیلے کا سردار مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تالی بجائی۔ ساز خاموش ہو گئے، ناچنے والیاں بت بن گئیں اور ان کی نظریں مالک بن عوف پر جم گئیں۔ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے رات کے گزرتے لمحوں کا قافلہ رک گیا۔ ہر کوئی مالک بن عوف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مالک بن عوف کی عمر 30 سال تھی۔ رقص اور مینوشی کی محفلوں میں وہ عیاش شہزادہ تھا، لیکن میدان جنگ میں وہ آگ کا بگولا تھا۔ وہ صرف تیغزنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں ہی مہارت نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ فن حرب و ضرب کا بھی ماہر تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت وہ قبیلے کا سالار تھا۔ جنگ کے معاملے میں وہ انتہا پسند تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹھنڈے دل سے سوچنا اسے آتا ہی نہیں۔ اس کی جنگی چالیں اس کے دشمن کے لیے بڑی خطرناک ہوتی تھی۔ قبیلہ قریش میں جو حیثیت کبھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی، ویسا ہی دبدبہ مالک بن عوف کا اپنے قبیلے پر تھا۔ ہم نے بہت کھا لیا ہے۔ مالک بن عوف نے رقص رکوا کر میزبانوں اور مہمانوں سے خطاب کیا۔ ہم شراب کے مٹکے خالی کر چکے ہیں، ہم تھرکتی ہوئی جوانیوں سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ کیا ہمارے مہمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس ضیافت اور جشن کی تقریب کیا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی خوشی منانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا، اے اہل حوازن، میں نے تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے تمہیں اپنے ہاں بلایا ہے۔ حوازن کی غیرت سوئی کب تھی مالک بن عوف؟ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا۔ بتا، ہماری غیرت کو کس نے للکارا ہے؟ مسلمانوں نے، مالک بن عوف نے کہا۔ محمد نے۔ کیا تم محمد کو نہیں جانتے؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے بھاگ کر یثرب چلا گیا تھا؟ جانتے ہیں؟ 2-3 آوازیں اٹھی۔ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے۔
ہم اسے نبی نہیں مانتے۔ ایک اور آواز اٹھی، کوئی نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا، جو اہل ثقیف ہے، حوازن کے قبیلے سے ہوتا۔ وہ نبی ہے یا نہیں؟ مالک بن عوف نے کہا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مکہ سے محمد بھاگا تھا اس مکہ کا اب وہ حاکم ہے۔ مکہ میں اس کا حکم چلتا ہے اور اس کی جنگی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ قبیلہ قریش اس کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے اور اس کے مذہب کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان جیسے جابر جنگجو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب قبول کر چکے ہیں۔ خالد بن ولید نے پہلے ہی نیا مذہب قبول کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے مکہ میں تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔ اہل قریش کو اپنی غیرت اور اپنے مذہب کا پاس ہوتا تو وہ اپنی تلواریں اپنے پیٹوں میں گھونپ لیتے۔ کسی اور نے کہا، اب ستاروں سے دھرا یہ آسمان دیکھے گا کہ حوازن اور ثقیف کو اپنی غیرت کا کتنا پاس ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی محمد کو قتل کر دے؟ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، اگر تو یہی کہنا چاہتا ہے تو یہ کام میرے سپرد کر، اب انہیں قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مالک بن عوف نے کہا، محمد کو قتل کر دو گے تو اور پیروکار اپنے دلوں میں انہیں زندہ بٹھا لیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک آدمی کے قتل سے اس راستے سے نہیں ہٹیں گے جس پر انہیں ڈال دیا گیا۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ حوازن کے ایک سردار نے کہا، وہ جس پر نگاہ ڈالتا ہے وہ اس کا متی ہو جاتا ہے۔ جہاں تلوار چلتی ہے وہاں کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ حوازن قبیلے کے ایک اور سردار نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کے کہا، مالک آگے بول، تو کیا کہتا ہے؟ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے محمد کے اسلام کو نہ روکا تو یہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا ہم سب کو بہا لے جائے گا۔ مالک بن عوف نے کہا، نہ حوازن رہیں گے نہ ثقیف کا وجود ہوگا۔ قبیلہ قریش کو محکوم بنانے والوں کو ہم مکہ کے اندر ہی ختم کریں گے۔ کیا تم محکوم بن جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ مالک بن عوف نے سب کی طرف دیکھا اور بولا، اگر نہیں سمجھتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا۔ مالک بن عوف کے پیچھے مہمانوں میں ایک معمر سفید ریش بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ دوسروں کی نسبت صاف اور سفیدی مائل تھا۔ وہ ضعیف اتنا تھا کہ اس کا سر ہلتا تھا اور کمر میں ہلکا سا خم تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا عصا تھا۔ کندھوں سے ٹخنوں تک چوغا بتاتا تھا کہ وہ کوئی عالم یا مذہبی پیشوا ہے۔ مالک بن عوف کے اشارے پر وہ اٹھا اور مالک کے پاس آ گیا۔ تم پر اس کی رحمت ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بوڑھے نے کہا، اور وہ دیوتا تمہارے بچوں کے محافظ ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم محکومی اور غلامی کا مطلب نہیں سمجھتے تو مجھ سے پوچھو۔ میری 4 جوان بچیاں مسلمانوں کی لونڈیاں ہیں اور میرے 2 جوان بیٹے مسلمانوں کے غلام ہیں۔ وہ تیغ زن اور شہ سوار تھے، لیکن اب انہیں تلوار ہاتھ میں لینے کی اور گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں۔ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ قریش نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا تو مسلمانوں نے ارد گرد خندق کھود لی تھی؟ قریش اس خندق کو پھلانگ نہیں سکتے تھے۔ پھر اس قدر تند و تیز طوفان آیا کہ قریش جو پہلے ہی بددل ہو چکے تھے بکھر گئے اور مکہ کو واپس چلے گئے تھے۔ جب مسلمانوں کے سر سے خطرہ ٹل گیا تو انہوں نے ان یہودیوں پر حملہ بول دیا جو ان کے ساتھ مدینہ میں امن سے رہتے تھے۔ ان یہودیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو آپس میں بانٹ کر انہیں لونڈیاں اور غلام بنا دیا۔ اے بزرگ، قبیلہ ثقیف کے ایک سرکردہ آدمی نے بلند آواز سے کہا، اگر تو یہودی ہے تو کیا ہم نے غلط سنا تھا کہ تیرے قبیلے نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا؟ تم نے جو سنا درست سنا تھا۔ بوڑھے نے کہا، ہمارا دھوکہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ہم مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر اتارنا چاہتے تھے لیکن قریش پیٹھ دکھا گئے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کمزور کرنا ہمارا فرض تھا لیکن مسلمانوں کی تلواروں نے ہمیں کمزور کر دیا۔ تو جو بنی اسرائیل سے ہے، کیا ہمیں اکسانے آیا ہے کہ ہم مسلمانوں سے تیرے قبیلے کے خون کا انتقام لیں؟ ثقیف کے قبیلے کے ایک سردار نے کہا۔ ایک اور ضعیف العمر شخص کھڑا ہوا۔ اس کا نام درید بن الصما تھا۔ اس کا نام تاریخ میں تو ملتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ قبیلہ حوازن سے تھا یا قبیلہ ثقیف سے۔ خاموش رہو، درید بن الصما نے گرج کر کہا، ہم بنی اسرائیل کے خون کا انتقام نہیں لیں گے۔ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ کیا تم ابھی تک سمجھتے نہیں کہ ہم نے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا خون اپنی تلواروں کو نہ پلایا اور ان کے زخمیوں کو گھوڑوں تلے نہ روندا تو وہ ہمیں بھی قتل کر کے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں اور ہمارے بچوں کو اپنے غلام بنا لیں گے، اس سے پہلے کہ ان کے گھوڑے طائف کی گلیوں میں ہنہنائیں؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھوڑے ان کی لاشوں کو مکہ کی گلیوں میں کچلتے پھریں؟ مالک بن عوف نے جوش سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بنی اسرائیل کا یہ بزرگ ہماری پناہ میں آیا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کا جو انجام بتایا ہے، میں تمہیں اس انجام سے بچانا چاہتا ہوں۔ اٹھو اور لات کے نام پر حلف لو کہ ہم محمد اور اس کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے اپنی عورتوں کو اپنے منہ دکھائیں گے۔ اس زمانے میں جب اسلام کی کرنیں مکہ سے پھیل رہی تھیں، عرب میں بت پرستی عام تھی۔ وہ خدا کو بھی مانتے تھے لیکن خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ بتوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔
ان کا عقیدہ تھا کہ بتوں کو راضی کیے بغیر خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ بتوں کی خوشنودی کے لیے وہ کچھ رسمیں ادا کرتے تھے۔ طائف کے علاقے میں جس بت کو پوجا جاتا تھا اس کا نام لات تھا، جو انسانی یا حیوانی شکل کا نہیں تھا۔ وہ بہت بڑا پتھر تھا جسے چٹان کہا جا سکتا ہے۔ یہ چٹان باقاعدہ مربع شکل کی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ مربع شکل کا قدرتی طور پر بنا ہوا چبوترا تھا، جس پر شاید کسی زمانے میں کوئی بت رکھا گیا ہو، لیکن طلوع اسلام کے دور میں یہ صرف چبوترا تھا اور ارد گرد کے قبائل اسی کو پوجتے تھے۔ جنوری 630 عیسوی کی اس رات جب قبیلہ حوازن کے سردار قبیلہ ثقیف کی دعوت پر طائف آئے اور مالک بن عوف اور درید بن الصما انہیں مکہ پر حملے کے لیے اکسا رہے تھے، حوازن کے ایک سردار نے مشورہ دیا کہ کاہن کو بلا کر فال نکلوائی جائے کہ ہمارا حملہ کامیاب ہوگا کہ نہیں۔ یہ فال تیروں کے ذریعے نکالی جاتی تھی جسے ازلام کہتے تھے۔ بہت سے تیر اکٹھے رکھے ہوتے تھے، کسی پر ہاں لکھا ہوتا تھا، کسی پر نہیں۔ بدھ کا کوئی مجاور یا کاہن مذہبی پیشوا اس ترکش سے ایک تیر نکالتا اور دیکھتا تھا کہ اس پر ہاں لکھا ہے یا نہیں۔ یہ فال کا جواب ہوتا تھا۔ مجاور کی نسبت کاہن کو بہتر سمجھا جاتا تھا۔ کاہن دانشمند ہوتے تھے، ان کے پاس پر اثر اور دل میں اتر جانے والے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا تھا اور ان کے بولنے کا انداز تو ہر کسی کو متاثر کر لیتا تھا۔ کاہن فال نکالے بغیر غیب کی خبریں دیا کرتے اور لوگ انہیں سچ مانا کرتے تھے۔ اگلی صبح حوازن اور ثقیف کے سردار ایک کاہن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے ابھی بات بھی نہیں کی تھی کہ کاہن بول پڑا، اگر میں غیب کی خبر دے سکتا ہوں اور آنے والے وقت میں بھی جھانک کر بتا سکتا ہوں کہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، تو کیا میں یہ نہیں بتا سکوں گا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تم اپنی زبانوں کو ساکن رکھو اور میری زبان سے سنو کہ تم کیا کہنے آئے ہو۔ تم جس دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہو وہ یوں سمجھو کہ سویا ہوا ہے۔ اس نے مکہ پر قبضہ کیا ہے اور وہاں کے انتظامات سیدھے کر رہا ہے۔ وہ اپنی بادشاہی کی بنیادیں پکی کر رہا ہے۔ مکہ میں اس کے دشمن بھی موجود ہیں۔ ہر کسی نے محمد کا مذہب قبول نہیں کیا۔ مقدس کاہن درید بن الصما نے کہا، ہمیں یہ بتا کہ ہم محمد کو خبر ہونے سے پہلے اس کو دبوچ سکتے ہیں؟ کیا ہمارا اچانک حملہ مکہ کے مسلمانوں کو گھٹنوں بٹھا سکے گا؟ کاہن نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ بڑبڑایا اور بولا، آنے والے وقت کے پردوں کو چاک کر کے دیکھا ہے۔ تمہارا حملہ اچانک ہوگا۔ مسلمانوں کو اس وقت پتا چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔ کون ہے جو برستی تلواروں میں سنبھل کر اپنے آپ کو بچانے کی ترکیب کر سکتا ہے؟ یہی وقت ہے، یہی موقع ہے۔ مسلمان اگر سنبھل گئے تو تم اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ پھر مسلمان تمہارے گھروں تک تمہارا پیچھا کریں گے اور تمہارے خزانوں کو اور تمہاری عورتوں کو تمہاری لاشوں کے اوپر سے گزار کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ازلام کی ضرورت نہیں۔ لات نے اشارہ دے دیا ہے اور پوچھا ہے کہ مجھے پوجنے والوں کی تلواریں ابھی تک نیاموں میں کیوں ہیں؟ کوئی قربانی؟ ایک سردار نے پوچھا۔ ہام، کاہن نے کہا، ایک ہام، اگر ہے تو دے دو، نہیں ہے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ پیٹھ نہ دکھائیں، اپنے خون کی اور اپنی جانوں کی قربانی دیں۔ ہام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کریں۔ جاؤ، میں نے تمہیں خبر دے دی ہے، مکہ میں مسلمان دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ ہم اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی چوتھی نسل پیدا ہو جاتی تھی، اسے یہ لوگ اپنے بت کے نام پر کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ اس اونٹ کو متبرک سمجھ کر اس پر کوئی نہ سواری کر سکتا تھا، نہ اس سے کوئی اور کام لیا جاتا تھا۔ اس پر خاص نشان لگا دیا جاتا تھا۔ اسے جو کوئی دیکھتا تھا اس کا احترام کرتا اور اسے اپنے کھانے کی چیزیں کھلا دیتا تھا۔ جب حوازن اور ثقیف کے سردار کاہن کی آشیرواد لے کر چلے گئے تو کاہن اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ وہاں وہ بوڑھا یہودی بیٹھا تھا جسے گزشتہ رات ضیافت کے دوران مالک بن عوف نے اشارے سے کہا تھا کہ وہ سب کو بتائے کہ محکومی اور غلامی کیا ہوتی ہے۔ میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، کاہن نے اسے کہا۔ اب یہ لوگ مکہ کی طرف کوچ میں تاخیر نہیں کریں گے۔ کیا انہیں کامیابی حاصل ہوگی؟ بوڑھے یہودی نے کہا، کامیابی کا انحصار ان کے لڑنے کے جذبے اور عقل پر ہے، کاہن نے کہا۔ اگر انہوں نے صرف جوش اور جذبے سے کام لیا اور عقل کو استعمال نہ کیا تو محمد کی عسکری قابلیت انہیں بہت بری شکست دے گی۔ میرا انعام تمہارا انعام ساتھ لایا ہوں، بوڑھے نے کہا اور آواز دی۔ دوسرے کمرے سے ایک حسین لڑکی آئی۔ بوڑھے یہودی نے اپنے چوغے کے اندر ہاتھ ڈال کر سونے کے 2 ٹکڑے نکالے اور کاہن کو دے دیے۔ میں کل صبح اس لڑکی کو لے جاؤں گا، بوڑھے نے کہا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، کاہن نے کہا۔ میں نے تمہارے کہنے پر ان لوگوں کو کہا ہے کہ فوراً حملہ کریں، لیکن ان سرداروں میں سمجھ بوجھ ہے، حالات کو سمجھ لیتے ہیں۔ ان کا بوڑھا سردار درید بن سما پہلے سے جانتا تھا کہ مسلمان مکہ میں ابھی جم کے نہیں بیٹھ سکے۔ ان کے سامنے اور بہت سے مسئلے ہیں، ان پر حملے کے لیے یہی وقت موزوں ہے۔ حوازن اور ثقیف کے سردار اپنے ارادے کی تصدیق کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ اچھا ہوا کہ ان سے پہلے تم چوری چھپے میرے پاس آ گئے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، بوڑھے یہودی نے کہا۔
مورخ لکھتے ہیں کہ حوازن اور ثقیف دو طاقتور قبیلے تھے۔ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو ان دونوں قبیلوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ دونوں کے لوگ الگ الگ بستیوں میں رہتے ہیں اور بستیوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہ ایک دوسرے سے دور دور بھی ہیں۔ مسلمان ہر بستی پر قابض ہو کر دونوں قبیلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ قبیلے کو متحد کر کے مسلمانوں پر حملہ بول دیا جائے۔ دونوں قبیلے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لے کر حنین کے قریب اوتاس کے مقام پر لے گئے۔ ان کے سرداروں نے چھوٹے چھوٹے کئی اور قبائل کو اس قسم کے پیغام بھیج کر کہ مسلمان ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنا اتحادی بنا لیا تھا۔ اس متحدہ لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی تھی۔ اس کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا۔ اس نے لشکر کے ہر آدمی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنی بیوی بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے آئے۔ اس نے اس اجازت کا جواب یہ پیش کیا تھا کہ مکہ کا محاصرہ بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو لشکریوں کو اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کا غم نہ ہوگا کہ معلوم نہیں کیسے ہوں گے۔ اس اجازت سے تقریباً سب نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس طرح جتنا لشکر لڑنے والوں کا تھا اس سے کہیں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ اونٹ بھی بے شمار تھے۔ درید بن السمہ بہت بوڑھا تھا۔ وہ میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھا، لیکن لڑنے اور لڑانے کا جو تجربہ اسے تھا وہ کسی اور کو نہیں تھا۔ سپہ سالار مالک بن عوف کو بنایا گیا تھا، لیکن اس میں خوبی صرف یہ تھی کہ وہ بہت جوشیلا تھا۔ درید کو اس کے تجربے کی وجہ سے بلایا گیا تھا۔ درید بن سمہ اس وقت اس لشکر میں شامل ہوا جب لشکر اوتاس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ وہ شام کے وقت پہنچا۔ اسے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی تھی۔ اس نے بکریوں اور گدوں کی آوازیں بھی سنی۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ لشکر کے ساتھ بچے، بکریاں اور گدھے کون لایا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ سپہ سالار نے بال بچے اور مویشی ساتھ لے جانے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ انہیں ساتھ لانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ مالک درید بن سمہ نے مالک بن عوف کے خیمے میں جا کر پوچھا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے ایسا لشکر پہلی بار دیکھا ہے جو لڑنے والے لشکر کی بجائے نقل مکانی کرنے والوں کا قافلہ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے تمہاری جنگی فہم و فراست پر ذرا سا بھی شک نہیں میرے بزرگ، مالک بن عوف نے کہا، لیکن میں نے جو سوچا ہے وہ تم ساری عمر نہیں سوچ سکتے۔ میں نے لشکریوں سے کہا تو یہ ہے کہ محاصرہ لمبا ہو جانے کی صورت میں انہیں اپنے اہل و عیال اور مال مویشی کے متعلق پریشانی پیدا ہو جائے گی، لیکن میں نے سوچا کچھ اور ہے۔ میں مکہ کو محاصرے میں نہیں لوں گا بلکہ یلغار کر دوں گا۔ مسلمانوں کو ہم بے خبری میں جا دیں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان لڑنے میں کتنے تیز اور عقل مند ہیں۔ وہ پینترے بدل بدل کر لڑیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے آدمی ان کی بے جگری کے آگے ٹھہر نہ سکیں۔ وہ جب دیکھیں گے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں اور بچے اور دودھ دینے والے مویشی بھی ساتھ ہیں تو وہ انہیں بچانے کے لیے جان کی بازی لگا کر لڑیں گے اور زیادہ بہادری سے لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ تجربہ عمر سے حاصل ہوتا ہے مالک، درید نے کہا۔ تیرے پاس جذبہ ہے، غیرت ہے، جرت ہے، لیکن تیری عقل ابھی خام ہے۔ لڑائی میں ان لوگوں کا دھیان آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ یہی دیکھتے رہیں گے کہ دشمن پہلو سے یا عقب سے ان کے بال بچوں تک تو نہیں آ گیا۔ دشمن جب ان پر جوابی حملہ کرے گا تو یہ تیزی سے اپنے بیوی بچوں تک پہنچیں گے کہ یہ دشمن سے محفوظ رہیں۔ تو بہت بڑی کمزوری اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ محمد کی جنگی قیادت کو تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک قابل سالار ہے۔ وہ تیری اس کمزور رگ پر وار کریں گے۔ وہ کوشش کریں گے کہ تیرے لشکر کی عورتوں اور بچوں کو یرغمال میں لے لیں۔ انہیں دور پیچھے رہنے دو اور مکہ کو کوچ کرو۔ احترام کے قابل بزرگ، مالک بن عوف نے کہا، تم بہت پرانی باتیں کر رہے ہو۔ تم نے محسوس نہیں کیا کہ اتنی لمبی عمر نے تمہیں تجربوں سے تو معلومات کر دیا ہے، لیکن عمر نے تمہاری عقل کمزور کر دی ہے۔ اگر میں سپہ سالار ہوں تو میرا حکم چلے گا۔ میں جہاں ضرورت سمجھوں گا تم سے مشورہ لے لوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ درید بن سمہ یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ یہ موقع آپس میں الجھنے کا نہیں تھا۔ تم لشکر سے کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو، مالک بن عوف نے کہا۔ جو کام مجھے کرنا ہے وہ میں تمہیں بتائے بغیر کروں گا، درید نے کہا۔ مجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی، لڑا سکتا ہوں۔ اس نے اپنے خیمے میں جا کر قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور اتنا ہی کہا، جب حملہ کرو گے تو تمہارا اتحاد نہ ٹوٹے۔ تمام لشکر سے کہہ دو کہ حملے سے پہلے تلواروں کی نیامیں توڑ کر پھینک دیں۔ عربوں میں یہ رسم تھی کہ لڑائی میں جب کوئی اپنی نیام توڑ دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ شخص لڑتا ہوا جان دے دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا اور شکست نہیں کھائے گا۔ نیام توڑنے کو وہ فتح یا موت کا اعلان سمجھتے تھے۔ کسی بھی تاریخ میں ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ درید بن سمہ نے قبیلے کے سرداروں سے کہا ہو کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اوتاس میں ہی رہنے دیں، لیکن دو مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی کے وقت صرف حوازن قبیلہ تھا جس نے اپنی عورتوں، بچوں اور بکریوں وغیرہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ اتنے زیادہ قبیلوں کی متحدہ فوج مسلمانوں کو تہس نہس کرنے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے جنگ خندق میں اتنے زیادہ قبیلے مسلمانوں کے خلاف متحد ہوئے تھے۔ اب مالک بن عوف اس امید پر متحدہ فوج کو لے کر
कर जा रहा था कि वो मक्का पर अचानक टूट पड़ेगा। इस लश्कर को अब औतास से मक्का को कूच करना था और इस कूच की रफ्तार बहुत तेज रखनी थी। औतास में लश्कर का कयाम इसलिए ज्यादा हो गया था कि दूसरे कबीलों को वहां इकट्ठा होना था। अगर इस लश्कर में सिर्फ लड़ने वाले होते तो लश्कर फौरन मक्का की तरफ पेशकदमी कर जाता। इसमें औरतें और बच्चे भी थे और उनका सामान भी था, इसलिए वहां से कूच में खासी ताखीर हो गई। इस दौरान मक्का की गलियों में एक ललकार सुनाई दी, मुसलमानों होशियार, तैयार हो जाओ। वो एक शुत्र सवार था जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जाते हुए ऐलान करता जा रहा था, खुदा की कसम मैं जो देख कर आया हूँ वो तुम में से किसी ने नहीं देखा, क्या शोर मचाते जा रहे हो? किसी ने उसे कहा, रुको और बताओ क्या देख कर आए हो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताऊंगा। वो कहता जा रहा था, तैयार हो जाओ, हवाज़न और सकीफ का लश्कर। जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा और आपको पसंद आई होगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।